ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے نا, آزاد, اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں. آزادی اگر کچھ اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ ہو تو یہ نعمت ہے, آزادی اگر بے لگام دے دی جائے تو یہ عذاب ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, بچوں کو ہم آزادی دیتے ہیں, کیا بغیر کسی لگام کے آزاد کر دیتے ہیں یا کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ اگر ہم بچوں کو بالکل آزاد کر دیں کہ جو چاہے کرو, بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں, بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں. آپ کہہ سکتے ہو بچہ باپ کو کیسے بیچے گا؟ بھائی وہ نشیوں میں گھومے گا پھرے گا, چرس بھی چیک کر کے دیکھے گا, ہیروئن بھی چیک کر کے دیکھے گا, شراب بھی چیک کر کے دیکھے گا کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہے. بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے نا, ہوتے ہوتے نشے کی عادت پڑے گی, پھر گھر سے چوریاں کرے گا. ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے علم میں, بچوں نے گھروں سے چوریاں شروع کر دیں, جائیدادیں بکوا دیں باپ کی, جیلوں میں جا رہے ہیں, کیس ہو رہے ہیں, بالآخر سب کچھ باپ کا ختم. میرے پاس تو ایسے ایسے کیس ہیں کہ آپ خون کے آنسو رو, کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بچے نے باپ ہی کو جیل بھجوا دیا. اس لیے اولاد کی اگر تربیت نہ ہو, بہت ڈینجرس, بہت خطرناک. ابھی ایک صاحب ہیں, وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے 10-15 سال اگر چھوٹی ہے تو اس کے بڑے جذبات ہوتے ہیں, آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے اور گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے نا. یہ ڈفرینس بتانا چاہ رہے کہ ایج ڈفرینس زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بہت سی شادیاں ہیں جن میں ایج کا بہت فرق ہے, آپ ان کی بیویوں کو کیوں احساس کمتری میں ڈال رہے ہو؟ وہ اچھی بلی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہے, کوئی 15 سال بڑا, کوئی 20 سال بڑا, وہ خوش ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے آگ لگا رہے ہو گھروں میں. نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے خواتین کہ ہاں میرا میاں تو 10 سال بڑا ہے, میرا میاں تو 15 سال بڑا ہے, میں یہ چیز خود فیل کر رہی ہوں. حالانکہ اس سے پہلے فیل نہیں کر رہی ہوگی, اس کی تقریر سن کے فیل کرنا شروع کر دیا ہوگا. چھوڑ دو, تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی پرسنل لائف میں ٹانگ اڑانے کی؟ کیوں لڑوا رہے ہو آپس میں؟ ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے, ہر آدمی لوگوں کے گھروں میں گھسا ہوا ہے, ہر آدمی 4 کتابیں پڑھ لے, بلکہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے, لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع. اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو پھر آپ یوں کریں, اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو آپ چھوڑ دیں, اس کا میاں جیسا ہوگا وہ اپنے باپ سے مشورہ لے لے گی, اس کے ماموں بھی ہیں ان سے مشورہ لے لے گی. آپ کو کیا پتا کہ آپ جو اس کو گائیڈ کر رہے ہیں اس سے اور زیادہ فساد پیدا ہو جائے گھر کے اندر. چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو سب کچھ آتا ہے, اور ان کے اپنے گھروں کے حالات دیکھو, کوئی کنٹرول میں نہیں ہوتا, نہ ان کی اولادیں کنٹرول میں, نہ انہوں نے خود ماں باپ کی کوئی کیئر کرنی ہوتی ہے. ایک سکھا رہا ہے لوگوں کو, ایک سکھا رہا ہے کہ یورپ امریکہ میں بچہ 18 سال کا ہوتا ہے گھر سے نکال دیتے ہیں, اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ بولو. کانفیڈنس. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, کچھ کر بن کے دکھاتا ہے. وہ ہمارے ہاں ساری زندگی ماں باپ اپنی گود میں چپکائے رکھتے ہیں, بچہ کسی کام کا نہیں رہتا. آدھی بات آپ صحیح کر رہے ہو, آدھی غلط. جب سچ اور جھوٹ کو ملا کے پیش کیا جاتا ہے نا تو چلتا جھوٹ ہے. خوب سمجھ لو, چلتا مارکیٹ میں کیا ہے؟ جھوٹ چلتا ہے, سچ کی طرف کوئی نہیں جاتا. 18 سال, اچھا لوگوں نے کہا بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہم لوگ پالتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ کسی کام کے نہیں رہتے. او بھائی ان ملکوں میں بھی چند فیصدی کسی کام کے نکلتے ہیں, زیادہ تر بیکار ہی ہوتے ہیں. شراب کباب لڑکیوں میں زندگیاں گزرتی ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ. چند سائنسدانوں کو دیکھ کے, چند ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھ کے, یہ نا ایک دیکھ کے چاول نہیں ہوتی کوئی بھی قوم کہ آپ نے 4 چاول چیک کی اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا کہ پک چکی ہے. جب دیکھ تیار ہوتی ہے تو ہم 4-5 چاول لے کے چیک کرتے ہیں, اگر گل گئے تو اس کا مطلب پوری دیکھ گل گئی,
تو دیگوں کو جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ قوموں کو جانچنے کا نہیں ہے. گورے جو 18 سال کے بچوں کو کک آؤٹ کرتے ہیں تو میجورٹی بگڑتی ہے. لیکن مصیبت پتہ ہے کیا ہے ہمارے ان نمونوں کے ساتھ, کہ یہ بگڑے ہوئے کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ زنا کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, ہے تو پرسنل معاملہ ہے. شراب پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, چرس پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, نہ خدا کے نہ رسول کے کوئی بات نہیں. تو رہ کیا گیا؟ اور برائی کسے کہتے ہیں بھائی؟ رہ کیا گیا؟ ہیلتھ دیکھو ان کی کتنا اچھا, ان کی گورنمنٹ کتنا کیئر کرتی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی خوبی ہو گئی نا, کلچر کی خوبی تو نہیں ہوئی. کلچر کہاں ہے؟ عجیب وہ آتے ہیں نا, وہ منہ پہ عجیب پتہ نہیں کیا, وہ جو منہ پہ ماسک لگا کے آتے ہیں نا, وہ آخر میں کہتے ہیں عجیب پتہ نہیں کیا. تو میری زبان پہ بھی یہ چڑھ رہا ہے. تم جس کلچر کی تعریف کر رہے ہو اس میں کوئی ایک چیز تو دکھا دو ڈھنگ کی. صفائی ستھرائی یہ چیزیں یہ گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے. یہ تو ہماری گورنمنٹ بھی کر لے تو بہت کچھ ہو جائے, لیکن کرے گی نہیں ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. آپ کو یہ کیا بات ہے اللہ کی رحمت سے امید کہ ہماری گورنمنٹ کبھی بھی علاقے کو صاف نہیں کرے گی؟ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہو بھائی. اس کی وجہ یہ ٹینشن دور کرنا چاہتا ہوں میں, کیونکہ جب کسی سے آپ امیدیں لگاتے ہو اور پھر وہ امیدوں پہ پورے نہ اترے تو ٹینشن ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب میں کہوں نہیں ایک دن آئے گا ہماری حکومت یہ سب کچھ کرے گی, پھر وہ دن نہیں آئے گا تو ٹینشن کس کو ہوگی؟ ہمیں ٹینشن ہوگی. تو میں اپنے آپ کو ٹینشن سے بچنے کے لیے کہتا ہوں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا کہ حکومت کراچی کو صاف کرے گی. اس لیے لائف کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ انجوائمنٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, یاد رکھو, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے, اور ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ تو اس لیے ہم زیادہ کیا بالکل بھی امیدیں نہیں لگاتے. پھر اگر اتفاق سے کر دے تو سبحان اللہ بہت زیادہ خوشی ہوگی, پھر مرنا جائیں گے خوشی سے ہم. خیر, تو ہاں وہ نمونے کہہ رہے تھے کہ میں تو دیکھو وہی بیان کروں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم آپ سے قرآن و سنت سننے کے لیے آتے ہیں, آپ کیا ٹک ٹاک کے واقعات شروع کر دیتے ہو. بھائی قرآن و سنت کا امپلیمنٹ اصل چیز ہے. اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت کو سوسائٹی پہ منطبق کرنا. تو وہ تو آج کے حالات کے حساب سے ہی منطبق کیا جائے گا نا. آج جس طرح سے قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے, یا وہ لوگ جو قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں میڈیا پہ, تو انہی کا میں جواب دوں گا نا. دیکھنے میں ایسا لگے گا یہ وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, لیکن حقیقت میں وہ بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوگی. تو آج کل اس طرح کے بھی آئے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ 18 سال کے بچے کو گھر سے نکال دو. یورپ نکال دیتا ہے, وہ لوگ نکال دیتے ہیں. ہر چیز میں دم ہلانا اس سوسائٹی کے سامنے, ہر چیز میں دم ہلانا. ان کے ایک آدھ چکر لگے ہوتے ہیں, 2-4 چیزیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی کو ایسے نہیں جانچا جاتا میرے بھائی. تو 2-4 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال کے نکال دیتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مورگیج پہ ان کو گھر ملتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. قرضے پہ گھر مل رہا ہے, گاڑیاں قرضے پہ مل رہی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. ساری زندگی حکومتوں کے غلام رہتے ہیں بھائی, ساری زندگی. اپنا کچھ بھی نہیں ہے, سارا فری پھوکٹ کا گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے, اور وہ ساری زندگی گورنمنٹ سود کے ساتھ قسطیں کاٹتی رہتی ہے, اس میں جکڑے رہتے ہیں. ہاں تو میں وہ بتا رہا تھا, وہ صاحب بتا رہے ہیں 18 سال تک ہماری سوسائٹی میں بچوں کو رکھا جاتا ہے, پھر 18 سال کے بعد بھی ماں باپ اور پھر وہ گورا کو کک آؤٹ کر کے ایسے ٹھڈا مار کے باہر نکالتے ہیں, نکال یہاں سے. اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. ان بچوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, ہمارے ٹک ٹاکر یہ کچھ سوسائٹی میں چلا رہے ہیں. اس پہ لوگوں کے کمنٹس, لوگ بھی بےچارے سیدھے ہیں, جو بھی کوئی منجن بیچ کے چلا جائے فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں. بھائی آپ دیکھو اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے. 18 سال کا لڑکا, اس کے بگڑنے کے کم چانس نہیں ہوتے, زیادہ بھی نہیں, بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. اس عمر میں ٹھڈا مار کے نکال دو گے وہ تو چرس ہیروئن کی طرف جائے گا. گورے جاتے ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے,
وہاں میں نے ہیروئنچی بھی دیکھے, ایسے نہیں ہوتے ان کے, ہیروئنچی بس تھوڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں, تو ہیروئن بھی بری چیز نہیں ہے. تو وہ غلط چیز ہو, گرل فرینڈ کی طرف جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی میں برداشت کرو گے گرل فرینڈ کو؟ اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے کرو. پھر یہ بات, پھر جمعے کو نماز پڑھنے مت آئے کرو ٹوپی پہن کے. خام خواہ کہ یہ جو تکلفات ہیں, جمعے کے دن نہا دھو کے مسجد میں آنا اور عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو. پھر 100% اسی کلچر کو, اسی سوسائٹی کو فالو کرو آپ. ہم یہ نہیں کر سکتے بچوں کو 18 سال میں ٹھڈا مار کے نکال دیں, وہ گرل فرینڈ بناتا پھرے, وہ لڑکوں میں انوالو ہونا شروع ہو جائے, وہ سٹے لگانا